الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين درود شریف سارے بیلی محبت نہ پڑھو الصلاۃ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ ٹوٹے دلوں کے سہارے محمد بیچاروں کے چارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ سارے گمو صلی اللہ وسلم صلی اللہ قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے قبر میں حشر میں اور پل سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے محمد صلی اللہ
قبر میں حشر میں اور پل سے گزر کے لگاؤں گا میں تیرے لگاؤں گا میں تیرے لگاؤں گا میں تیرے صلی اللہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میں قربان تیرے اے شاہ مدینہ میری بگڑی کو تو سنوارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ مزاح الدنوں میں آیا زندگی کا مزاح الدنوں میں تیرے پاس جو دل مزاح الدنوں میں آیا زندگی کا مزاح الدنوں میں آیا زندگی کا تیرے پاس جو دن گزارے محمد صلی اللہ صلی اللہ سید الفضل کی یہی آرزو ہے ہر سنی کی یہی آرزو ہے ہر عاشق کی یہی آرزو ہے
کبھی آؤ کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ ماہی جیا میں تے میں سر نظرانہ دے موقعیا تتی تھی یوگن چودھار پھرا ہند سندھ پنجاب جمار پھرا کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ سجی ہے محفل کے سارے یار بیٹھے ہیں یہ بے طالب نہیں طالب دیدار بیٹھے اگر آنا تیرا اس قسم میں اقدار ہو جائے تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے کبھی صلی اللہ صلی اللہ کبھی آؤ گھر میں کوئی زبان خاموش نہ رہے پتہ نہیں کدے صدقے باقیاں تے بھی آنکھاں کرم فرما دین کبھی آؤ کبھی آؤ گھر میں ہمارے محمد صلی اللہ صلی خبر میں حشر میں اور ملک سے گزرتے لگاؤں گا میں تیرے نعرے لگاؤں گا میں تیرے مسلم اللہ کریم نے کرم فرمایا اللہ کریم نے کرم فرمایا فضل فرمایا
صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مینوں آپ سب احباب سرکار دی غلامی اچ اپنے آقا و مولا دی محبت حضور دے ذکر دی محفل اچ اللہ کریم نے آن دی توفیق عطا فرمائی۔ آج دا پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ شادی خانہ آبادی برخوردار محمد مدثر نقشبندی انعقاد پذیر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس ویلی دی اس شادی چ اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ آن والے وقت وچ دوواں خانداناں نوں اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے اور ہر شرارتی دی شرارت تو انہاں دوواں خانداناں نوں محفوظ فرمائے۔ اس برخوردار نے میں آکھیا کہ حضور میاں صاحب تساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام المومنین ام فاطمہ حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ دی شادی سنانی رضی اللہ تعالی کیڑا سونا جوڑا ہے۔ یہ تو انہوں کئی باری میں دس چکیاں اور بار بار میں کہندے رہنا ہے جڑے سبق بھول جان انہوں نے یاد کرانا تے جنہاں یاد کیتا انہوں نے پکیاں کرانا۔ میری تواڈی نجات ساڈے آقا و مولا دی اتباع وچ بات سمجھ آ گئی؟ حضور دی اطاعت و اتباعی سب کچھ ہے۔ زندگی دا کوئی بھی لمحہ ہوئے اسا شخصیت نہیں ویکھنی، اسا مصطفیٰ دی شریعت ویکھنی۔ شخصیت چھڑی جا سکتی ہے، حضور دی شریعت نہیں چھڑی جا سکتی۔ اے آلات موسیقی نبی پاک توڑن واسطے آئے نہیں۔ کوئی آکھے پیران نے یہ کیتا ہے، پیران نے وہ کیتا ہے، پیر جان چلے جیڑے نبی دی شریعت دی بغاوت کرن، اے ٹول تبلے سرنگیاں باجے اے کنجر نچان، اے میں تے پیر جان یا نمیچے وہ پیر نہیں سر پیر نہیں باہمیں جڈی مرضی وڈی گدی ہوئے اس پیر نو بیک کے مریداں اپنا بیڑا غرق نہیں کرنا۔ میں کیا شخصیت چھڑی جا سکتی ہے، مصطفیٰ دی شریعت نہیں چھڑی جا سکتی۔ اے جملہ بھی فقیر نہیں عرض کیتا ہے، ہون اگوں سن کے علماء خطبہ بیان کرن، سبحان اللہ میں نو ثواب لبدا رہے گا۔ جننے بھی دنیا دے آستانے میں ان آستانیاں جڑے سجادہ نشین نے جڑے تے اپنے آباء و اجداد دے نقش قدم تے نے انہاں نو لکھاں سلام۔ تسی آندے ہو جی یہ فلان گولڑا شریف دا پیر مہر علی شاہ صاحب دا سجادہ نشین ہے، یہ بابا فرید دا سجادہ نشین ہے، یہ غوث پاک دا سجادہ نشین ہے۔ آندے ہونا غوث پاک دا سجادہ نشین ہے، جدی میں گل کر لگا وہ آستانہ عالیہ مدینہ شریف دا پہلا سجادہ نشین، سجادہ نشین، سجادہ نشین، سجادہ نشین، سجادہ نشین۔
او دا نام حضرت ابو بکر صدیق صدیق پاک ورگے جنہاں دے ایمان دی گواہی مصطفیٰ دے جنہاں دے کردار دی گواہی مرتضیٰ دین آکھی جاؤ سبحان اللہ کوڑی مول لگا ایڈا سونا کردار کہ اللہ جبریل کولوں اینو صدیق اکبر کے علوہ کسے کالے کتے دے پاؤں کنن صدیق دی شانی کی فرق بنی صدیق دیاں شانہ خدا دسے مصطفیٰ دسے مرتضیٰ دسے عرض کرن دا مقصد دے بے سب تو بڑے آستانے دا پہلا سجادہ نشین پتہ کی فرمان دے اونی دیر تک میں نو من دے رہا دے جنی دیر تک میں نبی دی شریعت نو منتا رہا تو میرے آلہ حضرت دا جملہ میں نو یاد آگیا سارے پیر کٹھے کر کے میں صدیق پاک نے جتھے قدم رکھے نے نا اس خواب تو قربان کر چھڑا حضرت صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ نو کی کرم ہے نا دو نمبریاں پیران دا اوہ میرے آلہ حضرت فرمان دے نے صدیق ورگا مرید کوئی نہیں تے مصطفیٰ ورگا پیر کوئی نہیں مائے سے واسطے پڑھ داؤں گا دیکھو تو محمد کیا خوب سنبھالے دیکھو تو محمد نے کیا خوب سنبھالے ہم فخر سے کہتے ہیں صدیق کوئی زبان ہم فخر ہم فخر اونی دیر تک صدیق جنت وچ نہیں جانا جنی دیر تک صدیق اپنے محبت کرنے والے نو جنت لے کے نہیں جانا ہم فخر صدیق معاشرے جو نبی پاک دی اتباع اطاعت اور شریعت دی پابندی ختم ہو جائیں اتھے پھر قحط ہوندے نہیں اتھے پھر رزق دی تنگی مال دی تنگی اولاد دیاں نافرمانیاں معاشرے بگڑ جاندے نے یہ فرمان بھی میرے صدیق اکبر دا اسے لئے اسی آنے ہر حال وچ اتباع مصطفیٰ خوشی ہوئے تاں غم ہوئے تاں طریقے سارے حضور دا صلی اللہ علیہ وسلم سانو کسی اور نو آئیڈیل تے ماڈل بنانے دی ضرورت نہیں فلماں ڈرامیاں والے کنجر تے کنجریاں ایک کنجراں تے کنجریاں تے آئیڈیل تے ماڈل ہون گے
انہاں نال پلیتاں نال ساڈا کی تعلق ہے؟ ساڈے ماڈل او نے جنہاں دے کردار نو ماڈل خود خدا بنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو شادیاں وچ بھی سرکار دی سیرت پاک نو سامنے رکھیا جائے کنج مصطفیٰ دے ویڑے داماد آئے کنج حضور داماد بن کے اپنے سسرال گئے صدیق نبی پاک دا سسر ہے حضور ابو بکر صدیق دے داماد نے عمر پاک حضور دے سسر نے سرکار عمر دے داماد نے عثمان مصطفیٰ دے داماد نے حضور عثمان دے سسر نے مولا علی حضور دے داماد نے حضور مولا علی دے سسر نے توجہ رکھیا جے میرے آقا پورا نصاب لے گئے سوریاں دا حیا بھی مصطفیٰ دے گئے جوائیاں دی عزت بھی مصطفیٰ دس گئے یہ سارا نصاب سانو ملدا ہے جوائیاں دی عزت ہوندی ہے تیاں نال محبت ہوندی ہے محبت زیادہ تیاں نال دی ہے پر عزت جوائیاں دی کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں اے جڑے جاہل آندے ہیں نا بیوی پیر دی جوتی نا مراد بیوی تیرے گھر دا سنگار ہے عورت نو پیر دی جوتی نہیں سمجھنا یہ جاہل نے بیوی تیرے گھر دا سنگار ہے یہ تیری ماں تیری جنت دا سامان ہے تیری بیوی واسطے تیری خدمت جنت ہے کہ تیرے واسطے تیری ماں کی خدمت جنت جنہاں نو فالو کرنا لا کدی گھر نہیں ٹوٹ دے کدی گھر نہیں میں تو دسنا پیا بربادی کدوں ہوندی ہے جدوں بیوی نو ماں بنا لیں تے ماں نو حیثیت کوئی نہیں دیندی ماں فروٹ نہ لکا کے لے آئیں کدی بھی جنانی کول ماں دا دل ٹوٹ گیا تے اللہ دا عرش جانے ماں کے شاپر کار ماں جو دل کر دے رکھ لے اینج دا کام تو کر لے اللہ مشکلاں تیریاں آسان فرما یہ کوئی میں کولو نہیں بیان دا سچی حدیث پاک کے بنی اسرائیل سو بندہ جڑے غار وچ تین دوست چلے گئے غار دا منہ بند ہو گیا باہر نکلن دا راستہ کوئی موت نظر پئی اوندی تیناں نے اپنے اپنے اعمال دا وسیلہ اللہ دی بارگاہ پیش کیتا انہاں وچوں ایک بولیا سونیا میرے بڈھے ماں پیو میں بکریاں چاردا جانور چاردا دور نکل گیا پہلو جدوں بھی دودھ دھوندا سا پہلو اپنے ماں پیو نو پلاندا سا پھر بچیاں نو پلاندا سا دور نکل گیا میرے ماں پیو واپس آیا تو سو گئے سونیا مالکا میں
خود دھو کے کھڑا ہو گیا ماں پیو ستا ہے اٹھانا نہیں تے آرام نہیں کرنا آرام وچ خلل پیدا نہیں کرنا بچے بھوکے روندے رہے پر مالکا میں بچیاں نو دودھ نہیں پلایا میں آخیا ادو ہی پلاواں گا جدوں پہلو میرے ماں پیو پی لین گے میرے ماں پیو صبح اٹھے میں پہلو ماں پیو نو دودھ پلایا انہاں آخیا پتر کوئی گل نہیں سی اسی سو گئے تو پتراں نو پلایا لینا سی آخیا اماں ابا نہیں پہلو میرے پتر نہیں پین گے پہلو میرے ماں پیو پین گے آخیا مولا یہ میرا عمل تیری بار میں قبول ہے اے غار دا منہ کھول دے آقا فرماندے نے ادھروں نے ماپیاں دی خدمت دا وسیلہ پایا ادھروں غار دے منہ تو پتھر ہٹ گیا ہے خطرات اللہ دی قسم جے میری جنی عزت ہے میری ماں دے جوڑیاں دے صدقے میرے ابا جی روحیاں دعاواں دے صدقے کچھ نہیں پلے رہنا جے ماں پیو راضی نہیں سارا کچھ پلے آ جانا ہے جے ماں پیو راضی ہو توجہ ہے میں کیا سارے نصاب شادی دے بھی سارے معاملات میرے آقا دے گئے پھر اسی سنی اپنا عقیدہ بیان کر دے میں اے اللہ دی حکمت ہے چاروں خلفاء وچوں دو مصطفیٰ دے سارے دو مصطفیٰ دے داماد اے میرے آقا فرما گئے نے جنہاں نو میں دھیاں دتھیاں نے یا جنہاں دیاں دھیاں میرے گھر بیویاں بن کے آئیاں نے فرمایا اے مولا سانو جنت وچ سارے نو کٹھیاں رکھی اللہ دی قسم دے جملہ ضائع نہ کریا جنور فتندور صحابہ نو کھونکن والے کھونک دے میں جدھر میں گیا جڑے میرے گھر آئے سونیا او جڑے جڑے ایمان والے میں سانو سارے کٹھیاں رکھی اللہ دی قسم دے جتھے مصطفیٰ ہونا ہے نالی ابو بکر صدیق ہونا ہے نالی عمر فاروق ہونا ہے نالی عثمان غنی ہونا ہے نالی مولا علی ہونا ہے کہ اللہ دی قسم دے نالی امیر معاویہ ہونا ہے سارے جنتی میرے نبی دے سسرال دا انتخاب اللہ فرمایا داماداں دا انتخاب اللہ فرمایا اللہ دے انتخاب وچ شک کرنے والا بے ایمانی نمی ہو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیڑی کے بیوی مصطفیٰ دی اے بیٹی تے ہمشیر ابو معاویہ دی جدوں تک کلمہ نہیں سی پڑھے ابا جی نے سمجھو ٹکے ٹکے دے میں سیدنا میں شموعہ میں مشدیاں تو لانتی ہیں جیڑا بھی نبی پاک دے صحابہ نو پونکیو جنمیاں کتیاں جو کتا پلید ہے توجہ ہے اونی دیر تک سیدہ حیاء میں کوانو لکھ بری سنا چکیاں تے سمجھا چکیاں اونی
دیر تک سید دا حیا ہے جدوں تک سید سنی عقیدے دے تے نبی دے سارے صحابہ دا حیا کرنا مشہور روایت ابو سفیان نے کلمہ نہیں رضی اللہ تعالی گھر آئے سیدہ پاک فرمایا ایتھے نہیں رہنا بستر لپیٹیا پھر آکھیا بیٹھو حضرت ابو سفیان میری تھی تو جاننی ہے میں مکے دا سردار ہاں میں مکے دا سردار ہوں اے بستر میرے قابل نہیں اس واسطے چالے آئی آکھیا ابا ہے پیو ہے صحیح ہے پر ایک گل نہیں کہ اس واسطے بستر چایا ہے کہ تو مکے دا سردار ہے اے بستر تیرے قابل نہیں آکھیا ابا الٹ چل گیا ہے بستر اس واسطے اٹھایا ہے تو اس بستر کے قابل نہیں پھر جدوں سرکار دی غلامی چ آ گئے نا ابو سفیان دھیان دینے میرا دل کردا اگے میں کافراں ملوں ساں تے اگے ہو کے لڑدا ساں ہن میں تیرا غلام بن گیا ہن لو میں کافراں نال اگے ہو کے لڑدا کتیاں دی بھونکی تے نہیں جانا رائی لنگ جاندے نے کتے بھونک دے رہی کتے دا کام کتے دا کام میں بھونکنا او دی عادت ہے بھونکدا رہے نبی دے صحابہ دی شان وچ کوئی فرق نہیں پیندا جدوں غلامی وچ آ گئے آکھیا سونیا میری خواہش ہے آکھیا ابو سفیان کی خواہش ہے آکھیا سونیا ایک دھی دتی ہے میرا دل کردا میری دوسری دھی بھی تھاڈے نیڑے آ جائے میرے آقا فرمایا اے ابو سفیان دو بہنوں نوں اکو ویلے جمع کرنا یہ اجازت نہیں شریعت نہیں اجازت دیندی میرے آقا دے غلاموں لیکن پتہ یہ چلیا جدوں مصطفیٰ دی غلامی مل جائے پھر پتر بھی مصطفیٰ دے قربان دھیاں بھی مصطفیٰ دے قربان جہان بھی مصطفیٰ دے قربان نبی دے صحابہ دا مال بھی مصطفیٰ دے قربان جنگاں شامل ہوئے کافراں نوں وڈیا سرکار خوش ہوئے جنہاں تو سرکار خوش نہیں اسی کیویں انہاں دا حسد تے بغض سینے وچ رکھ سکتے میں عرض پیا کردا سا جنہاں والنا وہ بھی اللہ دی مرضی تے جڑے وال آئے وہ بھی اللہ دی مرضی اے انتخاب اللہ دا میرے نبی دی پہلی بھی ام المؤمنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ شادی دا ہن موقع آ گیا
ابن سعد نے لکھا ہے میرے آقا دی عمر مبارک لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سنة وليس له بمكة اسم إلا الأمين حضور دی عمر مبارک 25 سال ہوئی فرمایا مکے وچ سرکار دا نام الامین سرکار دا اس ویلے بھی نام امین بولو سبحان اللہ امانت دیانت صداقت شرافت اے میرے مصطفیٰ دا حصہ ہے اعلان نبوت نہیں ہویا اس ویلے بھی دے کافر میرے آقا نو صادق بھی آکھدے نے امین بھی آکھدے نے لما تکامل فیہ من خصال الخیر ابن سعد آخدے نے نفیسہ بنت منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے حوالے نال کیوں امین آخدے سن فرمایا اس واسطے کہ نبوت تو پہلوں بھی جنیاں بھی خیراں سن ساریاں مصطفیٰ دے دامن وچ سن لما تکامل فیہ من خصال الخیر بلکہ میں اخماما خیر بنی ہوتا ہے جدو مصطفیٰ دے دامن سے آ گئی دوجے خیر سے عمل کر دیں اے میرے مصطفیٰ نے جو کر دین اللہ انہوں خیر بنا دیں ایک اگر تھوڑا جہاں گاؤں تھوڑا ضمناً گل آ گئی میں ایک دو جگہ تے سنائی ہے یہ کتاباں ہی میں کتاباں پڑھی میں بس پتہ لگا کہ میں گل سکی میں کیا بھئی باقی خیر پہ عمل کرتے ہیں یہ میرے آقا نے جو کار دین اللہ دے خیر رکھ دیں اللہ انہوں خیر بنا دیں جتھے مصطفیٰ دا پیر اتھے خیر اے جملہ دے مصطفیٰ نے صدیق اکبر مستے بھی بولیا 360 دیاں 360 قسمہ خیر دیاں صدیق رجوائیاں جانیاں نے کیونکہ نبی پاک دی سیرت دا مظہر عطاموی ابو بکر صدیق میرے مصطفیٰ دیاں صفتاں دا مظہر عطاموی ابو بکر صدیق اے میرے آقا نے جو فرما دن خیر ضمناً گل کی کرنا چاہ رہے ہیں ہن معراج شریف کا مہینہ گزریا رجب المرجب شریف 27 رجب المرجب شریف نو سنیا جشن معراج منائے اور میں کی عرض کرنا چاہ رہا ہوں میاں جی کی دسنا چاہتے ہو سانو علماء نے دسیا ہے سرکار مسجد حرام تو مسجد اقصی تو اے آسمان وال آسمان تو سدرۃ المنتہا تو عرش اولا تو لا مقامیاں بلندیاں کعبہ قوسین قرب خاص پہنچے نے اے حضور دی معراج علماء بیان کر دینے میں کیا بالکل سچ ایک مصطفیٰ دی معراج ایک او معراج جنہ مصطفیٰ دے قدم جمعے انجاخنا حضور نے خدا نو ویکھیا کہ میرے آقا دی معراج ہو گئی کہ جنہ مصطفیٰ نو ویکھیا وہ بھی معراج ہو گئی
حضور نے خدا اے میرے نبی دے معراج میرے نبی مسجد حرام کو مسجد اقصی پھر جتھے جتھے گئے ایک موسیٰ دی قبر کو گزرے پھر مسجد اقصی وچ آئے مسجد اقصی دی معراج ہو گئی 1,24,000 نبیاں رسولاں نے مصطفیٰ دے پیچھے نماز پڑھی نبیاں دی معراج ہو گئی براق پہ حضور بیٹھے براق دی معراج ہو گئی جبرائیل نے لگاماں پھڑیاں رکاب پھڑی اسرافیل لگاماں پھڑیاں یہ پیچھے پیچھے فرشتیاں دی جماعت انہاں ساریاں دی معراج ہو گئی توجہ ہے پہلے آسمان کو گئے پہلے آسمان دی معراج دوسرے آسمان کے حضور گئے دوسرے آسمان دی معراج جڑا جڑا نبی اوتھے استقبال دے اندر گئے انہاں ساریاں دی معراج سدرۃ المنتہا تے گئے سدرۃ المنتہا دی معراج عرش اعلیٰ تے گئے عرش اعلیٰ دی معراج تے مصطفیٰ نے خدا نو تکیا پھر مصطفیٰ واپس آئے تے حضور نو موسیٰ تکیا او موسیٰ دی معراج خیر دی گل پئی اعلان نبوت تو پہلوں بھی مکے دے دشمن آندے نے اے دے ورگا تے امین ہے کوئی نہیں اپنی امانتاں سرکار کو رکھاندے ہیں اس واسطے سرکار نے حضرت رات مولا علی نے فرمایا سی امانتاں واپس کر کے آ جائیں اودوں بھی کافراں رکھائیاں اچھا قال له ابو طالب يا ابن اخي انا رجل لا مال لي وقد اشتد الزمان علينا ولحق علينا سنون منكرة وليست لنا مادة ولا تجارة وهذه عير قومك قد حضر خروجها الى الشام وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيراتها فيتجرون لها في مالها ويصيبون منافع ولو جئتها وعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك وفضلتك على لأسرعت إليك وفضلتك على غيرك ابو طالب آقا لگے اے میرے بھرا دیا پترا میرے بھتیجے آنا رجل لا مال علی میرے کول تے مال کوئی نہیں میرے کول مال کوئی نہیں بس گل ہو گئی نا انہاں کہہ چھڑیا آنا رجل لا مال علی میرے کول مال کوئی نہیں ہلے اس مقام تے نہیں سن پہنچے کدی بھی مال دی فکر کردے ہی نہ کی ہویا مال جے نہیں آمینہ دلال تے آئے ہیں مال کوئی نہیں میرے کول وقد اشتد الزمان علینا بڑے سخت حالات نے کئی سال گزر گئے حالات ٹھیک نہیں ہوئے تجارت بھی کوئی نہیں مال بھی کوئی نہیں تے اے تہاڈی قوم دا ایک تجارتی قافلہ پہ جاندا ہے شام والا تے ایدے وچ خدیجہ دا بڑا مال ہے خدیجہ بڑی مالدار عورت ہے جنہ سارے تاجران دا مال اس تو ڈبل سیدہ خدیجہ کلی دا مال ابو طالب آکھن لگے وہ جاندے نے مال لے کے وہ بندے خدیجہ بھیجیاں نے تے مال لے کے جاندے نے پھر انہاں نوں منافع ملدا ہے تے انہاں نوں حصہ لبدا ہے تے میں چاہنا وا فلو جتا تسی انہاں کول جاؤ وعرضت نفسک علیہا تے تسی جا کے خدیجہ نو آکھو اس باری مال میں لے جاؤں
آکھو جا کے خدیجہ تہاڈا مال میں لے جاؤں اگر تسی جا کے اپنے آپ کو پیش کرو تے ابو طالب آخدے نے لا اسرعت الیک وہ بڑی چھیتی من جائے گی وہ فضلت کا علی غیرک توانوں دوسریوں تو فضیلت دے گی کیوں فرمایا اس واسطے لما یبلغها عنک من طہارتک کیونکہ خدیجہ نو بھی پتا ہے محمد بڑا پاک ہے مینوں ویسے پسند نہیں ہے بھی تسی جاؤ کیونکہ یہودیاں دا خطرہ ہے فلا کلا تجد من ذلک بدا لیکن ضرورت نہیں بڑی تسی جاؤ اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا چاچا فلعلھا ترسل الی فی ذلک سرکار نے فرمایا چاچا میں نہیں کسی دے بغیر تے جانا میں جا کے نہیں آکھنا کہ میں لے جاواں مینوں انج لگدا ہے خدیجہ آپ ہی پیغام کھلے گی ابو طالب آکھن لگے انی اخاف من ڈر لگدا ہے کہ اگر تسی آپنا نہ گئے تے پھر انہاں کسی ہور نوں تہاڈی تھاں تے بھیج دتا تے پھر فافترقا دو مئی ابو طالب تے میرے آقا نکل گئے فبلغ خدیجہ ما كان من محاورة عمه له جیڑی گل چاچے پتریجے دی ہوئی ہے نا وہ پہنچ گئی خدیجہ تک سیدہ خدیجہ بھی جان دیاں اے سونے دے اخلاق بھی آلہ کردار بھی آلہ لیلو نہار بھی آلہ اللہ اکبر کبیرہ فقالت ما علمت انه يريد هذا ثم ارسلت الي فقالت انه دعاني الى البعث اليه ما بلغني من صدق حديثك وعظم امانتك وكرم اخلاقك وانا اعطيك ضعف ما اعطي رجلا من قومك جدو سرکار والا پیغام بھیجیا آکھیا مینوں پتہ کردار بنا لائے گفتار بنا لائے تھوڑی صداقت امانت سارا کچھ مشہور سونے جو تسی پسند فرماؤ تو جنہ میں دوجیاں نو دینی تھانوں اس کو ڈبل دیاں گی قدرت آخری ہے نی خدیجہ تو تے پئی سمجھنی ہے کہ میں محبوب نو ڈبل دیاں گی اینوں کی پتہ ہے جدوں میرے محبوب تیرا مال لے کے جانا ہے جنہ تینوں دوجے منافع لیا کے دیندے نے اس کو 100 گنا تے اس محبوب تینوں لیا کے دینا